وہ میرا کلاس فیلو تھے. اچھا یہ پھر قلعہ لکشمن سنگھ جی یہ وہاں رہتے تھے کہ قلعہ گرجر سنگھ نہیں, یہ شوپرا ہوٹل ہوتا تھا. جی جی شوبرا ہوٹل بالکل اس طرف یہ رہتے تھے ظریف صاحب. یہ تھا کہ ہم لوگ الحمرہ میں ملتے تھے یا پی ٹی وی لاہور اسٹیشن, وہاں ملاقات ہوتی تھی. بالکل. الف لیلا روئی آپا کا چلتا تھا وہ. جی جی. روئی جاز صاحبہ تھی, وہ الف لیلا اور دوسرے جو پروگرام ہوتے تھے بچوں کے وہ ہم لوگ وہ بھی کرتے رہے ایک زمانے میں, 80s کی بات. جی 80s میں آپ کے کالج میں بھی میں نے ڈائریکٹ کیا. پھر اسد میں ایک اور خوبی جو میں نہیں بتا سکا تھا کہ نا 7-in-1 میں کہہ رہا تھا 8-in-1 ہو گئے, کیونکہ یہ ہدایت کار بھی ہیں تھیٹر کی. انہوں نے بہترین ڈائریکشن جو انہوں نے دی ہے, اور ایمیچور کو, اور ہمارے کالج تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج, وہاں بھی ہدایت کاری کرتے تھے, ڈائریکشن دیتے تھے. تمہارے یہ آنسو اٹس لائم واٹر, اب ان نمکین پانی کے سوا کچھ نہیں. انہیں پہنچ ڈالو پشپا. آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں نہیں اس کو مانتا. آرٹسٹ بنائے بھی جاتے ہیں اور استاد بناتے ہیں. میرے تو خواب و خیال میں کہ میں کامیڈی کروں گا, میں تو انتہائی سنجیدہ بچہ تھا, بلکہ تھوڑا سا گوف تھا. یہ میڈیا یہ ہے کہ روز نظر آئے نا تو کیڑیاں دی موت دا سامان تیرے کول ہٹ ہے. جی یہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے, یہ ہٹ ہے. اور کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ شیبا سن تھی. شیبا سن, ہاں چاندی ایک سپر سٹار تھی اس وقت. خالد سلیم موٹا صاحب تھے, وہ بھی بہت مشہور تھے. علی جاز صاحب تھے. علی جاز کبھی سپر صاحب ہیرو. آج کا صوفی ٹاک میرے لیے بہت اہم, بہت منفرد, اس وجہ سے کہ میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں انہوں نے امان اللہ صاحب, سہیل احمد صاحب, البیلا صاحب اور ان جیسے جو ہمارے لیجنڈز تھے تھیٹر کے, ان کے ساتھ سٹیج کیا اور بھرپور کام کیا ان کے ساتھ. ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں پاکستان کی کامیڈی کے ایک ایسے منفرد اداکار جنہوں نے ایکشن کامیڈی, برجستگی اور ایکسپریشن اور جملے بازی سے ہمارے ذہنوں کو, ہمارے دلوں کو جیتا. وہ آج ہمارے ساتھ ہیں, ون اینڈ اونلی جواد وسیم سر. شکریہ, السلام علیکم. ویلکم ٹو صوفی ٹاک سر. جواد وسیم صاحب ماشاءاللہ, آپ کو تو دیکھ کے ہی ایک تبسم چہرے پہ آ جاتا ہے. اور اب میں نے ٹوپی اتاری تھی تو آپ ہنس کے فوٹو. سید نور صاحب جنہوں نے 300 فلمیں لکھی اور ڈائریکٹ کی, 1970 سے انہوں نے اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. ہمارے ساتھ ہیں سید نور صاحب. السلام علیکم سر. السلام. سوئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم سر, بہت میری خوش قسمتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بچپن سے میں کہتے ہیں نا کہ دیکھتا. خیر مقام شوبیز جرنلزم کو طاہر سرور میر صاحب نے بخشا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے حصے میں نہیں آئے. ویلکم ٹو صوفی ٹاک طاہر سرور میر صاحب. تو ناظرین, آپ نے اگر سونا چاندی دیکھا ہو, اگر نہیں دیکھا تو ینگ جو جنریشن ہے اس کو میں کہوں گا کہ ضرور دیکھیں. اس میں حامد رانا اور شیبا حسن ایک مرکزی کرداروں میں تھے, اور وہ ہمارے پی ٹی وی کے دور کا ایک سنہری دور کا میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بہترین ڈرامہ تھا. کامیڈی بھی تھی اس میں, اصلاحی پہلو بھی تھے, اور بڑی خوبصورت اس میں ایک کردار آؤٹ آف دی بلو نکلا اور وہ چھا گیا, اور وہ کردار تھا انگلا, جس کی ایک انگلی پہ ہمیشہ پٹی بندی ہوتی ہے. اس سے بہت سارا کامیڈی کریٹ ہوتی تھی اور بڑا لوگ انجوائے کرتے تھے. وہ ون مین شو تھا, اس کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں. سارے جس ڈرامے میں امان اللہ تھا سارے اس کے ساتھ ہٹ ہوتے تھے. آپ نے اندھیرا اجالا کیا اور ہٹ سیریل تھا وہ. جی جی. کون کون آپ کے ساتھ تھا؟ دل بھر جانی نہ کوئی غلطی تے نہ کوئی جاپانی. شمیمارا کی فلم کی آخری مجرا 94 میں. وہ آپ کی آخری فلم تھی. تمہارے یہ آنسو اٹس لائم واٹر, اب ان نمکین پانی کے سوا کچھ نہیں. انہیں پہنچ ڈالو پشپا. راجیش کھنہ سے نہیں ہوئی ملاقات کبھی؟ وہی ہوگی یا جو آپ کا آپ نے وہی ہوگی. یاد ہے فلم سائن کی ہے, وہ امریکہ میں شوٹ ہوگی. افتخار ٹھاکر صاحب نے اس میں مجھے کاسٹ کیا. ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا ساتھ میں ہاکی بھی کھیلتے رہے. پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے, تو جو کرے پیار مجھ سے. اور ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا, کل بتائیں گے رات کیسی گزری. ناظرین, صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج میں نے آپ کے لیے ایک گلوکار,
ایک اداکار, ایک شاعر, ایک مصنف, ایک ہوسٹ, ایک سانگ رائٹر, یہ سب کو مدعو کیا میں نے. لیکن ایک شخص میں یہ ساری خوبیاں, اور وہ ہیں ہمارے لیجنڈ, میرے دوست, میرے بڑے بھائی اسد نذیر صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. پہلے تو جرنلزم تھا پرنٹ میڈیا, جی, اور پرنٹ میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیرلل تو کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ ہم نہیں, دیکھتے تھے بڑا شدید مقابلہ. یہ کیا پروگرام میں تو مجھے بتانا ہی ہے, لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کے ابا جان کا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. صوفی نثار صاحب جو اسلامک کالج میں سوکس پڑھاتے تھے, تو ہم وہاں پڑھتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ادھر آؤ. میں بڑے نا ایکشن سے شعر پڑھتا تھا میوزک روم میں, تو وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے. تو جب وہاں ڈرامہ ہوا 1975 میں, تو آڈیشن ہوئے, تو انہوں نے مجھے رکھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے میری تربیت کی. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں نہیں اس کو مانتا. آرٹسٹ بنائے بھی جاتے ہیں اور استاد بناتے ہیں. میرے تو خواب و خیال میں کہ میں کامیڈی کروں گا, میں تو انتہائی سنجیدہ بچہ تھا, بلکہ تھوڑا سا گوف تھا. آئی واز ناٹ سو انٹیلیجنٹ. کہ مسلم لیگ ہائی اسکول, جی ہاں, مسلم لیگ, جہاں منور ظریف صاحب بھی, اور یہ جتنے بھی سارے, علی اعجاز, پھر ظریف صاحب کے بیٹے عارف, وہ میرا کلاس فیلو تھے. اچھا, یہ پھر قلعہ لکشمن سنگھ, جی, یہ وہاں رہتے تھے کہ قلعہ گرجر سنگھ نہیں, یہ شوپرا ہوٹل ہوتا تھا. جی شوبرا ہوٹل, بالکل اس طرف یہ رہتے تھے ظریف صاحب. یہ تھا کہ ہم لوگ الحمرہ میں ملتے تھے, یا پی ٹی وی لاہور اسٹیشن, وہاں ملاقات ہوتی تھی. بالکل. الف لیلا روئی آپا کا چلتا تھا وہ, جی روئی جاز صاحبہ تھی, وہ الف لیلا, اور دوسرے جو پروگرام ہوتے تھے بچوں کے, وہ ہم لوگ وہ بھی کرتے رہے ایک زمانے میں, 80s کی بات. جی 80s میں آپ کے کالج میں بھی میں نے ڈائریکٹ کیا. پھر اسد میں ایک اور خوبی جو میں نہیں بتا سکا تھا کہ نا 7-in-1 میں کہہ رہا تھا 8-in-1 ہو گئے, کیونکہ یہ ہدایت کار بھی ہیں تھیٹر کی. انہوں نے بہترین ڈائریکشن جو انہوں نے دی ہے, اور ایمیچور کو, اور ہمارے کالج تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج, وہاں بھی ہدایت کاری کرتے تھے, ڈائریکشن دیتے تھے. یہ میڈیا یہ ہے کہ روز نظر آئے نا تو کیڑیاں دی موت دا سامان تیرے کول ہٹ ہے. جی, یہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے, یہ ہٹ ہے. اچھا, ایس سلمان صاحب بھی خوش شکل, جی ہاں, آپ کی طرح ماشاءاللہ, اور ان کے بڑے 2 بھائی فلم ایکٹر تھے, پاکستان کے پہلے سپر سٹارز تھے وہ, جن میں سنتوش بھائی اور درپن صاحب, جی, اور لالا سدھیر, یہ 3 لوگ تھے جو پہلے سپر سٹار. اور انہوں نے بھی ایکٹنگ کی جگہ ڈائریکشن کو ترجیح دی, حالانکہ وہ بھی خوبصورت, ان کو بھی آفرز تھی بہت, اور آپ کو بھی ہوں گی. جی, آپ, مجھے یاد ہے کہ وہ جب آپ کو میں بچپن میں دیکھتا تھا, یا لڑکپن میں کہہ لیں, تو ماشاءاللہ آپ کسی بھی ہیرو جو ہمارے اس وقت ہیرو تھے, بلکہ ان سب سے ینگ بھی تھے, اور خوش شکل بھی, اور آپ کا ایک اسمائلنگ فیس ہوتا تھا, مجھے یاد ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ جو یہ رائٹر ہیں, تو میں نے کہا یار رائٹر تو ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے نا ایجنٹ, بکھرے سے. ہاں, اور وہ ہم نے دیکھے بھی ہوئے تھے فلمی. میرے والد صاحب خود بھی انہوں نے شروع کیا تھا لکھنا منور ظریف صاحب کے لیے کہنے پہ. افضال صاحب نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا, بہت ہماری بڑی دوستی رہی ہے, بہت کام کیا. آخری فلم میں نے ان سے کروائی, پیرالائز تھے وہ, نہ بول سکتے تھے, نہ چل سکتے تھے, نہ کچھ. اس میں میں نے مین ولن اس بندے کو ویل چیئر پہ بٹھا کے کرا, وداؤٹ ڈائلاگ. لاسٹ فلم شریکا. اور کون تھا آپ کے ساتھ؟ شیبا سن, ہاں, چاندی ایک سپر سٹار تھی اس وقت. خالص علی موٹا صاحب تھے, وہ بھی بہت مشہور تھے. علی جاز صاحب تھے, علی جاز کبھی صاحب تھے, یہ یعنی کبھی صاحب بڑی ٹیم سے میں اس میں جونیئر تھا. اچھا, تو ایک جونیئر اداکار آ کے تو چھا جائے پوسٹر کے اوپر, لیکن یہ کہ زمانے میں یہ لوگ فیل نہیں کرتے تھے. آج کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. بلکہ میں خود ایک پلے ڈرامہ کر رہا تھا, ایک تو وہ انگلا مشہور ہو گیا, کیوں جی, عرفان ہاشمی صاحب. بالکل. یہ آئیڈیا آپ کا اپنا تھا انگلے کا, یا منو بھائی صاحب کا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس میں چھوٹی سی داستان ہے, وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پہ قمر علی شاہ صاحب کو اسسٹ کرتا تھا ایز اے ڈائریکٹر. اچھا, 5 سال میں اسسٹ کرتا رہا پی ٹی وی پہ. اچھا, پی ٹی وی پہ آپ, اچھا, یہ مجھے میرے علم میں نہیں تھا. تو اس کے بعد میں اسسٹ کرتا تھا تقریباً ہر پروڈیوسر کو میں نے اسسٹ کیا تھا, یاور صاحب سے لے کے نصرت ٹھاکر صاحب کو, یاور حیات, ان کو بھی. یاور حیات ایک اپنے اکیڈمی, کیا بات ہے, وہ باقاعدہ اکیڈمی تھی. تو منو بھائی یہ لکھی نا سیریل, میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا.
तो एक करेक्टर था जो मन्नू भाई का वाकफ था, दोस्त था, उसने आना था, वो करना था। तो एक दिन वो जब दिन रिकॉर्डिंग थी ना, वो दिन वो नहीं आया। तो मन्नू भाई ने कहा यार बाहर देखो जाके, वो बंदा आया कि नहीं टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं ढूंढता रहा, देखता रहा, तो नहीं आया। मैंने मन्नू भाई जी वो तो आया नहीं है। तो कहते अच्छा चल फिर तू ही कर ले। है मेरे लिए उस वक्त नई बात कि मैं कर ला। हाँ जी कर। मनु भाई जी मैं करूँगा, कर लूँगा। हाँ नहीं करो तो करो। चलो जब वो एक नौकर, छोटा सा रोल है, नौकर है, उठ के कपड़े पहन के आ जाओ। मैं आया तो उन्होंने सेट लगाया हुआ था, ये गेट है बहुत बड़ा, तो बीच में इतना सा गैप था जिस तरह मुँह ही बाहर आता था ये करके, है जी। तो बाहर आए शिबा हसन, हामिद राणा साहब और गयूर अख्तर नौकरी के लिए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने वो खिड़की से मुंह बाहर निकाला, बस ये। मैंने कहा क्या बात है, आप किसको मिलना है? वो कहते हम नौकरी लेने आए हैं, साहब जी से हमारी मुलाकात करा दो। अच्छा आप नौकरी ले आए, साहब जी से मुलाकात करा दे। चला गया, देर हो गई। वो फिर नॉक किया उन्होंने, फिर आया, फिर उसने निकाला, हाँ जी आपको किससे मिलना है? अभी तो बताया कि वो नौकरी के लिए हम आए। अच्छा नौकरी के लिए आए? अच्छा नौकरी के लिए आए, नौकरी के लिए आए। चलिए फिर देर हो गई, वो फिर नॉक किया, और फिर मैं आया, फिर आके ये कहा आपको किससे मिलना है? वो सिर फाड़ के बैठ गए। वो यार तुम्हें बता रहे बोंगे बेवकूफ़ कि साहब से कहो बाहर कुछ लोग आए, नौकरी के लिए आए। अच्छा बाहर कुछ लोग आए, नौकरी के लिए आए? अच्छा 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 अच्छा। यार फिर आया, अजी आपको किससे मिलना? मोनू भाई सिर फाड़ के बैठ गए। वो इतना हंसे और कहा कट करो भाई, ये तूने ऐसे ही करना है, यानी बात करते भूल जाता है जी। वो सर ऐसा अच्छा हुआ। वहाँ वैसे तो ड्रामा था शैतान, उसमें मैं नहीं था, लेकिन मैं सारी उसमें रिहर्सलों में और शामिल था। उसके बाद फिर जो बाबा हनेरा हुआ गोइथे में, लेकिन वो FC कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हुआ था, प्लेटफॉर्म वो किया। फिर रोशनी साथ ही हुआ। फिर उस जमाने में ऑल पाकिस्तान एक्टिंग का मुकाबला हुआ कॉलेजेस का। अच्छा, तो उसमें महमूद भी थे, मैं भी था, क्वीन मैरी की लड़कियां के सारा एक, ये 79 गालबन 80 उस वक्त 78 की गालबन ये बात। तो मैं भी था, तो मेरा सेकंड प्राइज मुझे मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। तो सूफी साहब इतने खुश, इंतहाई खुश हुए। ऑल पाकिस्तानी, ऑल पाकिस्तान। अच्छा, ये तब से आपको प्राइज मिल रहा है? तो ये शोएब हाशमी साहब उन्होंने मुझे, जज थे, वो जज थे, उन्होंने दिया था। वो कमाल, वो भी बड़े आदमी थे अपनी इस फील्ड के, और ख़ास तौर पर ज़राफ़त के। उन्होंने सच गप और जो टीवी पे उस ज़माने में प्रोग्राम किए, बड़े कमाल प्रोग्राम होते थे। तमाम पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में थे। थिएटर जो है, थिएटर आप, मुझे पता है कि आपका, मेरा भी जुनून रहा एक ज़माने में, और आपका भी ज़रिया मुआश भी रहा, थिएटर आपका जुनून भी रहा। आपको टीवी ड्रामों में भी बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिले, वो भी मुझे वो भी सुविधा लेके गए थे टीवी पे भी। लेकिन आप वाहिद मैं समझता हूँ अदाकारों में से हैं जिन्होंने थिएटर को प्रेफर किया हमेशा, जिनकी फर्स्ट चॉइस जो थी ना, अमान साहब, उनकी फर्स्ट चॉइस ना टीवी थी ना फिल्म थी। उनको नहीं कि फिल्में ऑफर नहीं होती थी। मानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, जन्नत में जगह दे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। और जवाद साहब के तो साथ उन्होंने बहुत काम किया। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करते हैं, सारे करते हैं, हम सारे करते। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने और जवाद साहब ने, ये दो शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने टीवी को प्रेफर नहीं किया कभी भी, ना फिल्म को। और इवन बब्बू बराल साहब, उन्होंने फिल्में की और बड़े शौक से करते थे। मुझे कहने लगे मैं जा रहे हैं ड्रामा छोड़ के, तो फिल्म है एक फ़ख्र आलम की। मैंने कहा यार ना करो, वो 5 दिन में बननी है तो चलेगी क्या? तो 5 दिन, वाकई वो 5 दिन में बनेगा, 2 दिन चली। तो लेकिन वो फिल्म का उनको एक था, मुनव्वर ज़रीफ को देखा हुआ था। जाहिर है कि बड़े जगह पे हर आदमी जाना चाहता है। हालांकि वो थिएटर के कमाल आर्टिस्ट थे, बेमिसाल, यानी कहना चाहिए। वो गायकी का भी उन्होंने फायदा उठाया। परफेक्ट एक्टर बब्बू बराल, परफेक्ट। मैं तो, मुझे याद है कि उन्होंने मेरे साथ जुगनी कहंदी ये ड्रामा किया था ओपन एयर में, तो कमाल उन्होंने, उसमें आप भी थे, आप कानून बने हुए थे, मुझे याद आ रहा है। आपको भूल गया होगा, लेकिन जुगनी कहंदी उसमें अमानुल्लाह साहब थे, नौकर बने हुए थे। औरंगजेब लगारी घर के मालिक होते हैं, और अलवेला साहब थे, हातम ताई बने हुए थे। वो रूहें बुलाते हैं तो उसमें हातम ताई की रूह पहले बुलाते हैं, फिर कारून की बुलाते हैं। तो कारून का रोल आपने किया था, हातम ताई का अलवेला साहब ने किया था, और बब्बू बराल की एक साइड से एक रोल था, लेकिन वो हिट हो गया। और वो हिट ऐसा हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि 3rd एक्ट में वो छाया हुआ था, सारे कैरेक्टर्स को
اچھا اب وہ تھیٹر پہ اتنی آپ کو مقبولیت مل جائے پھر اس کے بعد ان کے ڈرامے اور لیکن ان کے ذہن میں فلم تھی. لیکن امان صاحب اور البیلا صاحب آئی فلموں سے تھے, ٹھیک ہے جی, بہت سارے ایکٹرز ہمارے ایسے ہیں جو پہلے فلموں میں آئے, اور لیکن آپ کی اور امان صاحب کی یہ تھی کہ تھیٹر کرنا. اور مجھے فلم آفر ہوئی تھی, کلی ہوئی تھی اور بہت سی, میں کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بالکل میں تھیٹر سے مجھے ٹائم نہیں ہے. لیکن پھر مجبوری جب تھیٹر بالکل ہی خراب ہو گیا, بالکل ہی, یعنی آخری اٹیمپٹس جو کیے ہیں سہیل صاحب نے آپ ان میں شامل تھے, ٹھیک ہے, بڑی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے تھیٹر فیملیز کے لیے, اور مجھے علم ہے کہ وہ کتنی وہ کوشش کرتے تھے اس پہ, ڈرامہ سٹوری لائن بنانی, پھر اس کو محنت کرنی, پھر اس کی ریہرسلس کرنی, اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے, کامیڈی بھی اس میں رکھنی, پھر کہ لوگ وہ انٹرٹین بھی ہو, جگت بھی ہو, کامیڈی بھی ہو. بلکہ میں ساجی صوفی صاحب کے بعد, کیونکہ ان کا تو خیر میچ ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو پہلے میں سے ہیں, کیونکہ اوریجنل ڈرامہ تو صوفی صاحب نے شروع کیا تھا, پہلے تو ٹرانسلیشن یا اڈاپٹیشن ہوتی تھی. جی جی بالکل. اس کے بعد پھر بہت سے, یعنی افتخار حیدر صاحب, وہ عطر شاہ, بڑے اچھے بڑے دیکھیں آج آنکھاں وارث شاہ نو جب 68 میں ہوا یہاں پہ لاہور میں, تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ کمرشل تبازاد جو اوریجنل ڈرامہ, جو کہ اوریجنل تھا. میں کیا کہتا ہوں اس کو, لینڈ سے وابستہ, اپنی دھرتی سے جڑا ہوا, اپنی دھرتی سے جڑا ہوا, کہ وارث شاہ دنیا میں آ رہے ہیں. ہاں, اور پھر وہ کریکٹرز جن کو ملتے ہیں وہ بھی اپنی دنیا کے ہیں. اور ایک جو ہم بات کر رہے تھے سر بیٹھے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ اب ایسا ڈرامہ کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب وہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ کریکٹر ہی نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے دور کے کریکٹر تھے, میں دادا اس زمانے کا, ایک ٹپیکل ہوا تھا, سب کے دادے اسی طرح کے ہوتے, پگڑی باندھی ہوئی ہے اور ایک دھوتی ہے اور ایک خاص ان کا لباس ہے, اور بولنے کا اسٹائل بھی اپنا, اوے منڈے ہو کہ کہہ رہے ہو. اس زمانے کی نانیاں اینک لگی ہوئی ہے اور چنی ہے, وہ اب ہماری میری اپنی بیگم نانی ہے خود جی. تو جو میری بیٹی ہے, جب کوئی فنکشن ہوتا ہے لگتا ہے نہیں ان میں سے نانی کون ہے ماں کون ہے, وہ بھی اسی طرح. نانیاں بھی اب لڑکیاں ہو گئی ہیں, وہ جو دادے ہیں وہ بھی اب اسی طرح, وہ کریکٹر, وہ گاؤں سے آنے والے, گاؤں بھی سارے شہر بن گئے. بالکل. پھر اس زمانے کی جو وہ پنجابی بولنا, اور پنجاب بولنے والے, پھر اردو والے, پھر وہ آپس میں ان کا جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ, اسی سے ڈرامہ بنتا نا. جی جی. اور جو کردار ہوتے تھے کلیش سے بنتا, جی, یہ وہ دیگیں بناتا, نائی ہے, پہلوان ہے, وہ موجی آ گیا. میں خود ایک پلے ڈرامہ کر رہا تھا اللہ دی قسمیں, تو میڈیکل کی وجہ سے میں اتنا ٹائم دے نہیں پاتا تھا. 95 کی غالباً بات ہے. عرفان کھوسر صاحب نے مجھے کہا کہ یار ایک کریکٹر ہے امان اللہ کے بیٹے ہیں البیلا صاحب اور عرفان کھوسر, تو ایک ینگ بچہ ہے, وہ تم نے رول کرنا ہے. وہ شاید آپ نے بھی کیا ہوا وہ رول. جی جی جی, اللہ دی قسمیں. اللہ دی قسمیں. تو 3 بیٹے بنے ہوتے, تو انہوں نے تیسرا بیٹا مجھے بنایا, وہ لبڑ نام ہوتا ہے اس کا. بڑا مزیدار ڈرامہ تھا, سجاد حیدر صاحب کا لکھا ہوا. صحیح. سجاد حیدر بڑے اچھے رائٹر تھے, شٹ اپ, گیٹ آؤٹ, اس طرح. میرے والد صوفی نثار احمد کے شاگرد تھے وہ اسلامک کالج سے, لیکن انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا. آج کل UK میں ہوتے ہیں, مصطفیٰ سجاد حیدر کے نام سے PTV پہ بھی لکھتے رہے. تو وہ اللہ دی قسمیں میں ہم لوگ اس طرح سے بنے ہوئے. اب اس میں میرا جو کریکٹر تھا لبڑ کا, وہ تھا بھی بڑا مزیدار, لیکن وہ ہٹ ہو گیا. اور اس پہ جو اینڈ ہوتا تھا ڈرامے کا, وہ میرے لائن پہ ہوتا تھا. امان اللہ ہمارے باپ بنے ہوئے اس میں, تو اس کو میں ایک لائن کہتا تھا تو وہ فل ہاؤس کلیپ آتی تھی اس پہ. ٹھیک ہے جی. تو اب عرفان صاحب, بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ جی ہم بھی کوئی اس کے بعد بات کر لیں, لیکن وہ اتنی کیش نہیں ہوئی. تو عرفان صاحب نے کہا نہیں, جو اس نے بات کی ہے نا لبڑ نے, بس یہیں پہ ڈرامہ اینڈ ہوگا. تو یہ ہوتی تھی اسپرٹ اس زمانے میں کہ بھی نیا ہے یا غیر معروف ہے ایکٹر, لیکن اگر اس نے اچھی بات کر دی ہے اور آڈینس اس کو لے کے چل رہی ہے, تو ادھر ہی آپ, یعنی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی بینیفٹ کی بات ہوتی. میں نے جب آپ کو دیکھا تو ایکٹروں والے تو کوئی آپ میں وہ چیز نہیں تھی. آپ سپورٹس پرسن نہیں, مطلب قد بھی اچھا, باڈی بھی بڑی ان کی باڈی بلڈروں والی تھی, اور بڑا واک بڑی کرتے تھے, دوڑ بھی. یلو بیلٹ تک چلا گیا تھا.
अच्छा। ऊपर ब्लैक बेल्ट रह गई थी, वाह। वो भी मुझे जूडो कराटे का बड़ा शौक था मैं। तो बाकी आपकी बात के पता नहीं चलता कि शक्ल से ये अब देखे आप बैठे माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं आपको इतला तो नहीं कर रहा, कई साथी या कोई मरीज़ आपको कहता हुआ कि जी वो डॉक्टर साहब हैं अंदर, तो आप कहते हो जी मैं ही डॉक्टर हूँ, हाँ जी अब यही कहते हो मैं ही डॉक्टर, तो है जी आप डॉक्टर हैं, हाँ जी तानु हुक्म की ये दसो मतलब ये वही रंगीले वाली बात, ये अल्लाह का निज़ाम, जैसे आपने कहा आंखों में वो होना चाहिए खूबसूरती देखने का अंदाज, वो ये अल्लाह का निज़ाम है, कोई पता नहीं कहाँ से क्या जाम माई ने। मैं ये कह रहा था कॉमेडी में जो एक तासुर पाया जाता था ना जी, जैसे रंगीला साहब थे, हाँ मुनव्वर ज़रीफ जो थे वो रूटीन कॉमेडियन से हट के थे, तभी वो हीरो भी आ गए और वो फिल्मों में चल गए। अदरवाइज कॉमेडियन का ज़्यादातर जो तसव्वुर था पहले वो ऐसे ही था, थोड़ा सा यानी हट के, जैसे नन्ना साहब थे वो ज़रा भारी भरकम थे, कोई बहुत पतले थे वो जुल्फी साहब होते थे, या ये अजमल खान, ठीक है ना, तो वो इस तरह के रोल कॉमेडी करते थे, ज़रीफ साहब भी। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ ने फिर एक कॉमेडी हीरो जो है उसको एस्टैब्लिश किया। जो कान है उनके अंदर MRI तो आपने जितने बड़े बड़े लता जी के साथ आपने मुलाकात की, आपने सरवत लता को इंट्रोड्यूस करवाया है और वो मिलियंस उनके फैंस बन गए। सलामत खान साहब के साथ मैं जी जी बैठता था, उन्होंने शफकत की। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, और बाकी भी जो हमारे और रफाकत तो आपके बड़े करीबी दोस्त रफाकत साहब तो बिल्कुल भाइयों की तरह है, मैं बड़ा उनको जो है वो मुझे एज आर्टिस्ट भी पसंद है और मेरे दोस्त भी हैं। इसी तरह उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, ये सारे आप दोस्ती से तो बड़े। ये भी जरा देखें, अंधेरा उजाला एक्चुअली लेट शुरू हुआ, उससे पहले मैं सीरियल कर चुका था, दहलीज सीरियल। अच्छा दहलीज हाँ, वो मैं समझा उसके बाद आई थी वो दहलीज। यावर साहब का था दहलीज, फिर यावर हयात साहब, उससे पहले मैं राशिद डार साहब का कर चुका था, सोना चांदी, अंधेरा उजाला। तो सोना चांदी पहले आया था, सोना चांदी पहले, फिर साहिल किया, फिर दहलीज किया, दहलीज 81 में किया था, वो 80s में नहीं मुझे किया याद था। तो सारे हैं हाँ, मुझे वजन में कौन कौन आपके साथ। सोना चांदी में तो आगे नशीबा हसन, हामिद राना साहब से आज मेरी बात हुई है। हाँ वो सारे एक्चुअली थे उसमें। पहले ये थे मन्नू भाई ने जो लिखे थे ना, ये सीरीज थी, 4 एपिसोड की सीरीज थी ये। अच्छा। एक कहानी 4 एपिसोड चलेगी, लेकिन वो सोना चांदी का करैक्टर कोई ऐसा इन्वॉल्व हुआ कि वो सीरियल बन गया फिर ये। अच्छा, ये लाडा पिटी आपको याद होगा? जी बिल्कुल, आपने भी उसमें काम मैंने भी किया था। बाद में मैं छोटा था तो 79 की बात है ये, मैं टीनेजर था, तो वो अलहमरा का एक छोटा सा हॉल होता था 150 सीटा, उसमें एक ड्रामा हुआ था लाडा पिटी। उसमें शीबा हसन नौकरानी बनी हुई थी और हामिद राना नौकर बने, तो इनका कपल बन गया था। बेसिकली वो सीरियल में जो शुरू हो गया, वो कैरेक्टर करना तो किसी और ने था, लेकिन वो शीबा हसन को मेरे वालिद ने कहा कि आप ये करें, और ये 79 की बात है, और वो उनकी बात बड़ी मानती थी, उन्होंने वो, तो वो पहला उनका समझ लें कि कॉमेडी प्ले था। अदरवाइज उससे पहले वो हीरोइन के कैरेक्टर करते। बिल्कुल ब्यूटी क्लिनिक जैसे उन्होंने हमारा किया था निगत भट्ट के साथ। तो ये जो प्ले था इसमें इनका कपल बना, और ये टप्पे भी गाते थे उसमें। हाँ वही सेम उसमें किया ना वो फिर सोना चांदी। क्योंकि मुझे याद है बचपन में समनाबाद में रहते थे, सूफी तबस्सुम मेरे ग्रैंडफादर थे, तो वो हम हमारे घर से लेके तो खाड़क पत्नी तक मेरा ख्याल हर दूसरा घर फिल्म इंडस्ट्री से, 200-250 फिल्में बनती थी साल की। उसमें कुछ म्यारी भी होती थी, कुछ गैर म्यारी भी, लेकिन फिल्में बहुत बन रही थी। शबाब किरानवी, वो शबाब चौक मशहूर था, वो उधर रहते थे। साकी साहब, तारिक अजीज साहब हमारे सर इखलाक है, मतलब नेम एनीबॉडी। रंगीला स्ट्रीट थी वहाँ पे, फिर अल मुमताज सिनेमा, लिरिक्स भरा हुआ था, पैक्ड, और टेक्नीशियंस और म्यूजिशियंस, अतरे साहब। स्टूडियोज के करीब पड़ता था ना वो इलाका जो था। अच्छा, तो इतने टैलेंटेड ये मैडम शमीमा रवा रहती थी। जी जी, और आपने वो दाऊद चांद साहब का बताया, मतलब कौन ऐसा नहीं। फिर एक गली थी जिसमें राइटर्स रहते थे, कतील शफाई साहब थे, अहमद नदीम कासमी, मंशा याद, ये वो गालिब स्ट्रीट, ए हमीद साहब तो बिल्कुल हमारे घर के पास रहते थे। फिर ए हमीद जो म्यूजिक डायरेक्टर, आप शायद उनकी बात कर रहे हैं, और वजाहत अतरे, रशीद अतरे, और ये सब। अच्छा, आबिद कश्मीरी का एक वाकया उन्होंने बताया, सॉरी मैं आप कथा कलामी माफ, कि वो कहते हैं आबिद कश्मीरी ने एक दफ़ा कहा जी मैंने ड्राइवर रख लिया एक, तो वो कहने के पता नहीं इसने गाड़ी ले ली है। वो कहते नहीं, वो पता चला कि वो साइकिल चलाता है इरफान आज भी। तो आप यंग ही हो गए, मैट्रिक किया होगा, तो वो मल्लेदार थे आपके साथ वाली गली का। अच्छा, मिस्री शाह, तो वो साइकिल ये चलाते थे, वो पीछे बैठ के ना, तो हमरा आया करते थे वो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहते, मैंने कहना जी ड्राइवर रख लिया मैं,
گڈی کڑی لی تھی گڈی کڑی نہیں ہے تو باہر جا کے دیکھے تو وہی سائیکل کھڑی ہوئی تھی. تو یہ آپ کا یعنی سٹارٹ جو تھا عابد کشمیری صاحب کے ساتھ. میں عابد کشمیری صاحب جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے, انہیں بڑا اچھا آدمی تھا, شریف آدمی انتہائی, اور انتہائی مزاحیہ تھا. کرکٹ کھیلا کرتے تاج پورے کی گراؤنڈ میں شاد باغ میں جی, ان سے میری دوستی ہو گئی. تو میں نے کہا بابا جی سانوی نال کوئی موقع تو کہنا میں تے چاہنا میرا کوئی ساتھ بنے تو چلیے. پوری دنیا میں یہ کریڈٹ کسی کا نہیں ہے کہ 67 سال تو پروگرام کر رہے ہیں. جی کو 10 سال کی بریک تھی ان کی, جس کے بعد آپ ان کو لے کے آئے. یعنی ہم جے بلاک ڈیفینس سے واپس آ رہے تھے, یہ کلمہ چوک جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہیں سے میں نے کہا آپ مارکیٹنگ سے پوچھیں